अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। मैं गद्दारियों की तारीख़ का अगला बाब आपको सुनाने से पहले कुछ गुज़ारिशात कर दूँ। आपकी तरफ से बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवालात होते हैं। अजीब व गरीब मैंने इसलिए कहा कि जो लोग दो तरह का तरीक़ा होता है सवाल करने का। एक तो वो सवाल होता है जो क्लास में स्टूडेंट अपने टीचर से करता है, वो तो होता है जेन्युइन तरीक़ा, या आप किसी मजलिस में जहाँ सवाल जवाब की महफ़िल हो वहाँ पे करते हैं। लेकिन एक ये तरीक़ा होता है कि आपने मसलन कोई बंदा मुझे अमेरिका की तारीख़ सुना रहा है और वो हर बात हवाले के साथ दलील के साथ कर रहा है, तो अचानक मैं उसे कह दूँ, उससे सवाल कर दूँ कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने तो उस वक़्त फटी हुई बनियान पहनी हुई थी जब आप बात कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब हो सकता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे तबलीग करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे अपने जो ज़माने के लोग थे उनसे, गुमराह लोगों से, कि जब तुम्हें मालूम है कि मक्खी नहीं उड़ा सकते बुत जो हैं, ये हवल मनात जो कुछ भी हैं, कुछ नहीं तुम्हारा ना बना सकते ना बिगाड़ सकते, तो तुम इनको क्यों पूजा करते हो। तो कहते हैं ये क्या बात हुई, हमारे तो आबा व अजदाद ऐसा करते आ रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पहाड़ी पे चढ़ के मक्का की इनसे कहा था, अपने सादक और अमीन होने की तस्दीक करवाने के बाद कहा था कि अगर इस पहाड़ी के पीछे लश्कर मौजूद हो, मैं ये तुम्हें कहूँ कि इसके पहाड़ी के पीछे लश्कर मौजूद हो, तुम पे हमला करने वाला है, तो तुम मेरी बात मान लोगे। तो उन्होंने जवाब में कहा था, जी यकीनन मानेंगे, क्योंकि आप सादक और अमीन हैं। और आपको मैं बता दूंगा, अगर आपने वो पहाड़ी देखी है तो उसमें एक तरफ खड़े हो गए, अगर कोई पंजों के बल खड़ा हो तो पहाड़ी के दूसरी तरफ नज़र भी आ जाता। वो इतनी ऐसा कि पहाड़ी नहीं थी, एक टीला था समझिए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि भाई ये जो तुम जो कुछ कर रहे हो गलत है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने आपको मेरी नबूवत में वो तो जनाब अब सुने बगैर ही उन्होंने वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, तुम हमारे आबा व अजदाद का जो है जनाब ये नहीं किया, हमारे आबा व अजदाद के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम गुमराह हो गए हो। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप समझते हैं लियाकत अली ख़ान को मैंने गद्दार तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि वो उनको हाईजैक किया हुआ था ये मरज़ई अफसरान ने, फ़ौज के अफसरान ने, और मरज़ई लॉबी जो थी, और जो अंग्रेज़ टोटी लॉबी थी उस ज़माने में, एक बड़ी लॉबी जो थी ना, वो जो जागीरदारों की, नवाबों की, और जो 1940 के बाद इसमें मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, वो लूट मार के लिए हुए थे शामिल। आपको जुस्तजू करनी चाहिए। देखिए तारीख़ जानने के लिए ना, ये सच और झूठ को, ये बात नहीं कि आप सवाल करेंगे तो जवाब मिल जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मैं आपको 2 घंटे समझाता रहूँ, ये बात दलीलें देता रहूँ, लेकिन आपने जो सुना हुआ है कि जब लियाकत अली खान फौत हुए तो उनके बनियान फटी हुई थी, और उन्होंने इनकी जराब एक दूसरी थी और ये थी, और इनको बैंक अकाउंट में चुन्नी भी नहीं थी। तो आपने तो ये सुना हुआ है सारा कुछ। मैं आपको दलील से बात कर रहा हूँ, आप आगे से मेरे साथ आप मुझे कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, इस तरह नहीं भाई मेरे होता। आप ऐसा करें कि ज़ियारत कभी तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ 1-2 बलोच जो उस ज़माने के खिदमतगार थे ना, वो ज़िंदा हैं, जो ज़ियारत में हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ क़याम फरमाया था बीमारी के दरमियान, उनसे पूछें, वो आपको उन कमरों की निशानदेही करेंगे जहाँ कायद आज़म ने इनसे मिलने से पहले तो इनकार कर दिया था। फातिमा जना की दरख्वास्त पे मिन्नत समाजत पे तैयार हुए तो आदम ने उन्हें डांटा कि तुम कश्मीर पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो। और आप इस बात को क्या लतीफ़ा समझते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला बीमार जब लैंड किया कराची पे, तो वो उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, उसका पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया। ये गद्दारी नहीं है क्या? बच्चों की बातें यार करते हो। तारीख़ को खुदा अपने बुज़ुर्गों की कई बातों को भूल के ना तारीख़ को समझो। वो मिस्ट्रीज़ हैं, वो रवायतें हैं। मैं आपको तारीख़ सुना रहा हूँ, आप मुझसे रवायत पे बात कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जो कुछ ये जो अंग्रेज़ों के टोडी जो उस वक़्त ये थे फ़ौजी अफसर और जो इंतज़ामिया थी उसने, और मरज़ई नेक्सस ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, मैं उसकी अगर आपको एक एक तफसील बताना शुरू मेरे पास तो है, आप के कान ही
پھٹ جائیں گے شاید سنتے سنتے. میں آپ کو اب لے آیا ہوں 1965 کی آپریشن جبرالٹر پر، جو بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کشمیر میں ایک انقلابی کونسل بنی تھی اور صدائے کشمیر ریڈیو ایک بنا تھا، وہ ان کا ترجمان ہوتا تھا. انقلابی کونسل نے مقبوضہ کشمیر بھارت کے مسلط کردہ جتنے بھی تھے نا سمجھوتے، ان کے خاتمے کا اعلان کرتے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں ان کو مانتے، یہ اب شیخ عبداللہ نے تمہارے ساتھ یا فلاں نے تمہارے ساتھ کی. انہوں نے اپنے صدائے کشمیر ریڈیو کے ذریعے تمام آزادی پسند حکومتوں حق خود ارادی کے حامی ممالک سے اپیل کی جو کشمیری کی جدوجہد کی حمایت کریں، مقبوضہ کشمیر کی میر صادق کی کٹھ پتلی حکومت کو غیر قانونی قرار دیں، اور اعلان کیا کہ کسی قسم کا معاہدہ انقلابی کونسل کی منظوری کے بغیر قرار نہیں دیا جا سکتا. کونسل نے اس فرضی سیز فار لائن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ صدائے کشمیر ریڈیو سے انہوں نے اعلانات کیے. انقلابی کونسل جس طرح فرضی نام اور دھوکے کی خاطر بنائی گئی تھی، اب یہ مصنف کہہ رہا ہے، وہ اس کو بھی ایک فراڈ بتا رہا ہے کہ یہ ساری اصل میں چال تھی. اس طرح ایک ریڈیو صدائے کشمیر بنایا گیا. قبل ازیں بھی ایک اور جعلی ریڈیو تراڑ کھیل کے نام سے پر قائم ہے، مگر تراڑ کھیل میں وہ ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا بلکہ راول پنڈی میں تھا. جس طرح جعلی انقلابی کونسل آزادی کشمیر بنائی گئی، اسی طرح صدائے کشمیر ریڈیو بھی جعلی تھا. اس ریڈیو کو میجر جنرل مجیب الرحمان، خواجہ غلام احمد کشفی، خواجہ احمد شمیم اور خواجہ طاؤس بن علی چلاتے تھے. ان کے متعلق کشمیری یہ کہتے ہیں ان میں سے آدھے لوگ مرزئی تھے. اب میں کیا کروں، آپ کو تاریخ نہ بتاؤں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سازشیں اور غداریاں جو ہیں نا، یہ پاکستان میں شروع سے چل رہی ہیں. اس لیے تو ہمیں اس حال کو بچایا، آدھا ملک کر دیے اور آج بھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. 29 جولائی 1965 کو میجر جنرل اختر ملک نے مظفر آباد کے مقام پہ فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم 6-7 ہزار فوجی جوان کشمیر میں داخل کر رہے ہیں. ان میں سے 5,000 اندر چلے جائیں گے جہاں وہ پل تباہ کریں گے، ایمبوش کریں گے اور بھارتی فوجیوں کے کیمپوں میں ان کا تہلکہ مچ جائے گا. اور جب نوجوان بھارت کی فوجی اور دیگر قوت کو مفلوج کر دیں گے، اس بات کو کنفرم کرنے کے بعد پاکستانی فوج کشمیر پہ حملہ کر دے گی. اب بات یہ ہے کہ جنرل اختر ملک کے متعلق یہ تصدیق شدہ بات ہے، وہ مرزئی تھے. اور یہ کہا جاتا ہے جو اس وقت ایس ایس جی کے پاکستانی کمانڈوز کے جنرل غفار مہدی، کرنل غفار مہدی ان کا نام تھا. ان کی 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 2 میرے پاس موجود ہیں، جو آپریشن جبرالٹر کی تجویز پر مستعفی ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے یہ خودکشی ہے، میں اپنے جوانوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں مروا سکتا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں اس کی اجازت دینی. ان کو فوج سے نکال دیا گیا تھا اس جرم میں کہ تم بزدل ہو. لیکن گیم کیا بن رہی تھی؟ گیم یہ بن رہی تھی کہ پاکستانی فوج کو اس میں پھنسا کے ان سے اس طرح کی کارروائیاں کروا کے انٹرنیشنل سطح پر انڈیا اپنی خوشنودی حاصل کرے، دنیا کی خود کو مظلوم ثابت کرے اور پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کر دے، جو پھر ہوا. خیر اکتوبر 1963 کو پتہ چلا کہ بھارتی فوج علاقہ چکنوٹ میں ایک پہاڑ لانگ رچ پر قابض ہونا چاہتی تھی. میجر دستگیر نے اسپیشل فورس کا ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا. انہوں نے دستی فورس کسٹی فورس رکھا کیا اور چکنوٹ آپریشن دے کر 13 AK بٹالین کے علاوہ 35 خچر یونٹ 137 کرنل حسن کی کمانڈ میں ایک ماؤنٹین بٹالین میں زیدی کی کمانڈ میں دیگر یونٹیں بھیجی. بریگیڈیئر خلجی نے یہ فورس مظفر آباد میں اکٹھی کرنے کا حکم دیا. 12-13 اکتوبر سن 63 کو لانگ برج پہ قبضے کا حکم دیا. چنانچہ 9,000 12,000 13,000 فٹ کی بلند پہاڑیوں پر یہ فوج قابض ہو گئی.
دشمن ان سے 12 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا۔ اس پہاڑ کے بارے میں UN میں بھی مسئلہ اٹھا، UN کے مبصرین موقع پر گئے، مگر پاکستان نے اس سے جوابی کارروائی دکھایا۔ یہ ساری چونکہ مسلمان افسران کی کارروائی تھی، اس میں ہم کامیاب رہے۔ اب آپریشن جبرالٹر جو ہے نا، اس کے متعلق جو لکھا ہے، جو سرکاری نقطہ نظر ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1947 کی جنگ لڑی گئی، مگر اس وقت آزاد کشمیر کی فوج کے پاس اسلحہ تھا، نہ امونیشن، نہ وردی، نہ وظائف، نہ تنخواہ، نہ پینشن۔ کشمیری جو تقریباً ایک صدی سے 1848 کے بیانائے امرتسر کے وقت سے ڈوگروں کے ظلم و تشدد کا شکار چلے آ رہے تھے، اور 20ویں صدی میں آزادی کی لہر کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈوگرا راج سے بغاوت کی۔ کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان آزاد کرا لیا۔ 1947-48 کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس جنگی منصوبہ بندی کی ابتدا مری کے پہاڑی علاقے سے ہوئی، جہاں میجر جنرل اختر حسین ملک نے کشمیر کی آزادی کے لیے منصوبہ تیار کیا، جس کا بعد ازاں نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا۔ اس منصوبے کے روح سے قریباً 8000 مجاہدین مقبوضہ کشمیر کی حکومت اور بھارتی تسلط اور فوج کو ناکارہ بنا دیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا پیچھے۔ جولائی 1965 میں پھر دوبارہ یہی منصوبہ تھوڑے رد و بدل کے ساتھ بنایا گیا اور جنرل اختر ملک نے تیار کر کے جنرل موسیٰ کے پاس پیش کیا۔ اس وقت وہاں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل ملک شیر بہادر بھی موجود تھے۔ ان تینوں نے منصوبہ صدر ایوب کے سامنے رکھا۔ صدر ایوب نے اب کی بار نہ صرف اس منصوبے کو منظور کیا، بلکہ اس میں کچھ ترامیم بھی کی، جس میں اخنور پہ قبضہ کر کے دشمن کو گھیرے میں لینا شامل تھا۔ جنرل موسیٰ نے جنرل ایوب خان کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اخنور پر حملے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان اعلان جنگ ہونے اور جنگ کے وسیع ہونے کا خدشہ ہے، جس پر ایوب خان نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے یقین دلایا ہے کہ بھارت پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی سارا رپٹ تھا۔ بھٹو صاحب اس بات پر کیوں بضد تھے کہ انڈیا جو ہے وہ جوابی حملہ نہیں کرے گا، انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں، انہیں کس نے یقین دہانی کرا دی تھی؟ جو انہوں نے، جنرل اختر ملک بھی بضد تھے اس بات پہ اور بھٹو صاحب بھی تھے، اور ایوب خان تو ظاہر ہے وہ تو جرنیل تھے، فوجی تھے، وہ سیاست کو ابھی اتنا تو نہیں نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، گو ایڈ کرو، اور جب کیا تو اتنا بھیانک نتیجہ نکلا کہ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپریشن جبرالٹر کے کتنے تباہ کن نتائج نکلے تھے۔ میں آپ کو تفصیلاً اگر بتانا چاہوں نا، میں تو ایک ایک علاقے سے بتا سکتا ہوں کہ کہاں کس نے حصہ لیا، کون لڑا، کیا ہوا، لیکن صرف آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جبرالٹر کا انجام یہ ہوا تھا کہ ہماری فوج کا قریب، جو وہاں کمانڈوز گئے تھے، ان کا قریب 70% جو یا گرفتار کروا دیے گئے یا مار دیے گئے۔ میں بڑی تلخ بات کہنے لگا ہوں، میری بات کا میرا کوئی کشمیری بھائی برا نہ منائے، لیکن غربت وہاں اتنی زیادہ تھی کہ چائے کے ایک ایک ڈبے پر انہوں نے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے کمانڈوز بھارتی فوج کو گرفتار کروا دیے، اور یہ پاکستان کا اتنی شرمندگی کا باعث بنا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے، انڈیا نے پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کیا اور 65 کی جنگ شروع ہو گئی، جس کا حوال میں سناؤں گا، جو انسانی تاریخ کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں پاکستانی فوج نے اپنی وہ روایات قائم کریں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے لیے پاکستان کے دلیر اور جان باز فوجیوں، GCOs اور چھوٹے افسران نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ لکھی۔ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا۔ اس کا مختصر احوال اور آپریشن جبرالٹر کا مختصر احوال انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔